الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. عزیز بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار اور اولاد کے تعلق سے بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پارہ 25 سورہ شورى میں. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. صدق اللہ العظیم. زمینوں اور آسمانوں کی اصل ملکیت اور حکومت اور مالکیت اور حاکمیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بندیوں میں سے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت اور طاقت والا ہے. عزیز بہنوں، پیارے بھائیوں، باری تعالیٰ لینے میں اور دینے میں، زندگی دے یا زندگی کو لے، اولاد دے یا اولاد لے، اللہ تعالیٰ نہایت مختار ہے اس معاملے میں اور ہر معاملے میں. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے اور وہ اپنی قدرتوں میں کامل ہے اور مختار ہے، اس کی مرضی ہے. بہت سی مرتبہ بندوں کی بات رکھتا بھی ہے اور بندیوں کی بات قبول بھی کرتا ہے، ان کی مرادوں کو پورا بھی کرتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے پیش نظر، کسی حکمت کے پیش نظر بہت سے بندوں اور بندیوں کی مراد اور دعا کو اللہ تعالیٰ بر وقت پورا نہیں کرتا، بعد میں اس کے لیے رکھتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے شوہر اور بیوی دونوں کو، کسی جوڑے کو چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے، کسی جوڑے کو چاہتا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، حکمت ہے. ہم نے بہت سی جگہ دیکھا ہے اور بہت سے واقعات سنے ہیں اور تحقیق کے ساتھ ہے کہ میاں بیوی صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، دونوں کے تعلقات اچھے ہیں اور دونوں کے ٹیسٹ اور چیک اپ بالکل فٹ ہیں اور صحیح ہیں. لیکن یہ کہ 5 سال 7 سال اور 9 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہوئی. اور بہت سی مرتبہ بہت بعد میں ہوئی. کبھی ایسا ہوا اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تو دونوں بیویوں کے ہو گئی بعد میں. کبھی یہ ہوا کہ اخیر عمر میں ہو گئی، لمبی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا. حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں، جبکہ ان کی بیوی اور وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی عجوز عقیم، بوڑھی بانجھ، اور وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا انی عجوز عقیم وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اور میرے شوہر یہ کیا نام ہے شیخ، بوڑھے ہو گئے، عمر دراز ہیں. لیکن الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے بڑھاپے میں بڑی عمر میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے. بے شک رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی طرح 90 سال کی عمر ہو گئی اور پھر فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک ایسے لڑکے کی آپ کو ایسے بیٹے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے نام بھی خود ہی رکھا اور بشارت دی. تو انہوں نے تعجب بھی کیا، ان کی بیوی نے، انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھتا ہے. جیسے حضرت مریم وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، میرا تو کوئی شوہر بھی نہیں ہے اور نہ میں نے کسی خراب کام کو کیا ہے، تو پھر یہ کیسے؟ تو قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یعنی صرف ماں سے. وہاں ان کے پاس شوہر نہیں ہے
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں ان کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہیں بھی، نہ ماں نہ باپ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلا ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر ہو گئی اور ماں باپ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، تو اس میں مایوس نہ ہوں، علاج کریں، دوا کریں، دعا کریں، اور مایوس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قادر ہیں، علیم ہیں، حکیم ہیں، بہت سی مرتبہ بڑی عمر کے بعد دیتے ہیں، بہت سے بچے 5-7 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ حمل نہیں ٹھہرتا، کبھی ٹھہرتا ہے تو وہ مکمل نہیں رہتا، بیچ میں ختم ہو جاتا ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے تو اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، کبھی باہر آ کے ختم ہو جاتا ہے، کبھی باہر آ کے جوان ہو کر ختم ہوتا ہے، کبھی باہر آ کر بڑھاپے میں ختم ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے، اور وہی اپنی مصلحت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدیر ہے، علیم ہے، حاکم ہے۔ مایوسی نہ ہو، علاج ہو، دوا ہو، دعا ہو، اللہ سے امید ہو، اور اس کی رحمت کی طلبگاری ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل و فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔